السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں جس درس کا آغاز کیا تھا اس کی کچھ سرگرمیاں بھی حل کی تھی۔ آج ہم اسی سرگرمیوں کا کچھ اعادہ کریں گے اور اگلی سرگرمی کو بھی حل کریں گے۔ اپنے درس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 16۔ سبق کا نام ہے ایک مثالی استاد۔ ہم نے اس سبق میں ایک استاد کے بارے میں پڑھا جنہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو وقف کر دیا اور ایک ایسی مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس مختصر سا ہم پہلے ان کا تعارف پڑھیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر نصر اللہ شجیع 1970 عیسوی میں کراچی کے علاقے حیدرآباد کالونی میں پیدا ہوئے۔ دورے طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے اور طلبہ سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ 1996 سے 1998 تک اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم رہے۔ جامعہ کراچی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی سے منسلک ہو کر علمی سیاست میں کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ عملی سیاست میں کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ نصر اللہ خان شجیع جماعت اسلامی ضلع شرقی کے امیر رہے اور اب جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر تھے۔ سال 2002 کے عام انتخابات میں MMA کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔ کراچی کے حلقے PS 116 سے 30 سال کی عمر میں رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے اور سندھ اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے اسمبلی میں عوام کی آواز بنے۔ نصر اللہ شجیع دور طالب علمی سے ہی جوشیلے، مقرر اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ طلبہ حقوق کی جدوجہد ہو یا عوامی مسائل پر آواز اٹھانے کا معاملہ ہو، نصر اللہ شجیع نے ہمیشہ صف اول میں رہتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ نصر اللہ شجیع شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے اور عثمان پبلک اسکول سسٹم کیمپس 13 کے پرنسپل تھے۔ ان کے پسماندگان میں والدہ اہلیہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی نمبر 5، یہ ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سبق میں ہم یہ کر چکے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، یعنی نصر اللہ خان شجیع ہمیشہ ایسے کام کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ ہمیشہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی کام کیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ نمبر 2 ہے استاد اور شاگرد کے مقدس رشتے کو عمل کر دیا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے شاگرد کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے نہ وہ خود کو بچا پائے اور نہ ہی اپنے شاگرد کو، لیکن انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی جو ہمیشہ ان کے لیے ان کے نام کو زندہ رکھے گی۔ نمبر 3 ہے ساری زندگی رضا الہی کے اصول کو بنیادی ہدف بنائے رکھا، یعنی وہ ہمیشہ ایسے کام کیا کرتے تھے جیسے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، جان پہچان ہو یعنی اپنا ہو یا پرایا، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 4 ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض تیار کرنے ہیں، یعنی انہوں نے ہمیشہ اپنے طالب علموں کو دنیا کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رغبت دلائی، یعنی ہمیشہ ایسی تعلیم دی جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس شامل رہا، یعنی خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دیں۔ نمبر 5 میں ہے شہر کراچی میں تعلیم سے تعمیر وطن کی بیج بونے والا اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، یعنی شہر کراچی میں تعلیم سے لے کر مستقبل کے معمار تیار کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی جو وطن کے لیے بہترین شاگرد مستقبل کے معمار تیار کر رہے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی یہ آپ کو تمام 5 جملے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی وضاحت صفائی سے آپ کاپی میں کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر 6، یہ بھی آپ کو پچھلے سبق میں یہ سرگرمی مل چکی ہے، اس کے مختصر سا میں آدھا اس وقت آپ کو کرواؤں گی۔ نصر اللہ شجیع کا مختصر سا آپ کو تعارف دینا ہے پہلے سوال میں۔ دوسرا ہے نصر اللہ شجیع طلبہ کو سیاحتی دور پر کیوں، کہاں اور کیوں لے جایا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بچوں کو
سیاحتی دورے پر لے کر جایا کرتے تھے۔ نصراللہ خان سال آخر کے طلبہ کو ملک کے شمالی علاقے جات کی مطالعاتی دورے پر لے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر اپنے اساتذہ کے تعاون سے ہر طالب علم پر الگ الگ محنت کر کے اس کی خامیوں پر قابو پاتے اور خوبیوں کو اجاگر کرنے کی بھرپور منصوبہ بندی بھی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد نمبر 3 میں ہے انہیں تمغہ شجاعت کیوں دیا گیا؟ پاکستان کے سیاحتی دورے کے دوران آپ کا ایک طالب علم دریائے کنہار میں گر گیا۔ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو بچانے کے لیے دریا میں کود گئے اور بدقسمتی سے دونوں ہی شہید ہو گئے۔ آپ کے اس عظیم اقدام کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نصراللہ شجی شہید کو تمغہ شجاعت سے نوازا۔ اس کے بعد نمبر 5 میں ہے نصراللہ شجی کا ان کے شاگردوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ تو یہاں پر سبق میں ہی واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بہت زیادہ بہترین تعلق تھا، یعنی بہت ہی اچھا تعلق تھا۔ ایک دوستانہ ماحول میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ اکثر تعلیمی ادارے یعنی اپنے درس و تدریس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی ملاقات کرتے اور دوسری چیزوں پر تبصرے کیا کرتے تھے، بلکہ بہت سارے شاگرد اپنے مسائل بھی ان کے یعنی اپنے جو بھی ذاتی مسائل تھے وہ تک ان سے پوچھا کرتے تھے، اس کا حل ان سے معلوم کیا کرتے تھے، یعنی اتنے زیادہ وہ اپنے شاگردوں سے قریب تھے۔ یہ دونوں سرگرمیاں ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں۔ اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں، سرگرمی نمبر 7، جس میں پہلا سوال ہے کہ نصراللہ شجی کو کن خوبیوں کے مالک تھے نصراللہ خان شجی؟ تو آپ کو اس کا جال بنانا ہے، صحیح؟ تو آپ کو پہلے سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور پھر ان کی خوبیوں کا ایک جال بنائیں گے آپ۔ نمبر 2 ہے نصراللہ شجی شہید کے واقع شہادت کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ آپ کو مختصر سا وہ کیسے شہید ہوئے اور وجہ کیا تھی اور وہ کہاں گئے تھے، یہ تمام باتیں آپ کو مختصراً یہاں پر وضاحت اس کی کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سبق میں شامل یہ شعر نصراللہ شجی کی زندگی سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ کس طریقے سے یہ دونوں اشعار ان کی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں؟ جناب نصراللہ شجی بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ سے چاہتے تھے۔ دوست احباب بہن بھائی سب کے ساتھ نہایت محبت و شفقت والا رویہ رکھتے اور ان کے مزاج میں محبت بھری چاشنی ہوتی، لیکن جب حق و باطل کی بات آتی تو روب و دبدبے کا یہ عالم ہوتا کہ مخالف شکست خوردہ ہو جاتا۔ یعنی اس طریقے سے آپ وضاحت کریں گے ان دونوں اشعار کی ان کی زندگی سے، صحیح؟ اس کے بعد نمبر 4 ہے نصراللہ شجی کی کن خوبیوں نے آپ کو متاثر کیا؟ آپ کو 5 نکات لکھنے ہیں۔ اب آپ پورے درس کو پڑھیں گے اور اس میں سے 5 نکات ایسے آپ کو چننے ہیں جس نے آپ کو متاثر کیا، صحیح ہے؟ یعنی جن باتوں نے آپ کو متاثر کیا آپ وہ 5 نکات تحریر کریں گے اپنی کاپی میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 میں سوال نمبر 5 ہے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، پھر آپ کو سبق کا مختصر سا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ مختصر سا خلاصہ جو آپ نے ابھی سرگرمی میں پڑھا۔ ہدایت 1، سبق کا تعارفی صفحہ صفائی و خوبصورتی سے بنانا ہے، کیونکہ آپ کافی حصہ سبق کا پڑھ چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو تعارفی صفحہ کس طرح بنانا ہے۔ ہدایت 2 ہے صفحہ 102 سرگرمی 5 اور 6 جملوں کی وضاحت اور سوال و جواب کاپی میں صفائی سے مکمل کریں۔ یہ ان طلباء کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک کام مکمل نہیں کیا اور کاپی جمع نہیں کروائی پچھلے ہفتے، صحیح ہے؟ تو اس ہفتے تمام طلباء مکمل کام کے ساتھ کاپی جمع کروائیں گے، اور یاد رکھیے گا آپ کی انہی کاپی جو آپ بھیج رہے ہیں اسی کے بیس پر آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہر کام کو وقت پر کریں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہدایت 3 ہے صفحہ 102 سرگرمی 7 سوالات کے جواب صفائی سے کاپی میں آپ کو مکمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔